السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئن اجتمعت الانس والجن اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن علی اس مشن پر ان یأتوا بمثل هذا القرآن کہ وہ قرآن کی مثل کو پیش کر سکیں لا یأتون بمثلہ نہیں لا سکتے اس کی مثل ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر یہ ایک دوسرے کے ممد و معاون بن کے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا کر بھی قرآن کی مثل پیش کرنے سے عاجز ہیں قاصر ہیں نہیں پیش کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان کی اطلاع تعداد السلام ہوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ جس ہستی مقدس و مطہر کی محنت و کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے رحمتیں ہوں بخششیں ہوں اللہ کی کرم نوازیاں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
متنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء محدثین ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی کے متنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ 15ویں پارے کی سورۃ اسراء کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن کریم کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مقام اور یہ زمین پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے قرآن۔ اس حوالہ سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہے کہ سویڈن کے عیسائیوں نے قرآن کریم کی بڑی توہین کی ہے، قرآن کریم جلایا اور گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ سارا کام ہوا۔ باقاعدہ گورنمنٹ سے اجازت لے کے اس بندے نے یہ کام کیا ہے جس نے قرآن جلایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کی قسم ستم کی بات ہے، ستم کی۔ آج مسلمان صرف اور صرف مادہ پرستی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور یہ قرآن کیوں چل رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کیوں قرآن چل رہا ہے؟ ایک وقت تھا یہی عیسائی قرآن سن کے روتے تھے، پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے، نجاشی قرآن سن رہا ہے، جعفر طیار قرآن پڑھ رہا ہے، عیسائی قرآن سن رہا ہے، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورۃ مریم شروع کی، قرآن نے شہادت اور گواہی دی ہے، قرآن نے آسمانوں سے رب کائنات نے قرآن کی 7ویں پارے کی آیات و بینات نازل کر کے اتار کر گواہی دی، نجاشی کے رونے کی، اس کے آنسوؤں کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ قرآن سن کے روتا تھا، رو رو اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ آج عیسائیوں کو کیوں تکلیف ہے؟ حالانکہ ہم بڑے کمزور ہو چکے، مسلمان بڑے کمزور ہو چکے، اتنے کمزور ہیں مسلمان، اتنے کمزور ہیں، یقین مانے دکھ سے قلق سے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم قرآن پہ عمل کرنے سے عاری اور قاصر ہو چکے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہم کوسوں میل دور جا چکے ہیں۔ اتنا دور ہے ہم، قرآن جو کچھ میں کہتا ہے، حدیث جو کچھ میں کہتی ہے، اس پہ عمل کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اتنے پیچھے ہیں کہ ہم اپنا لباس کی صورت کے مطابق نہ کر سکیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تم عیسائیوں کے ساتھ اس طرح چلو گے، حسب نعل بنعل، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے تم چلو گے، اور اگر وہ کسی بل کے اندر داخل ہوں گے تو تم بھی اس بل میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ جو کچھ یورپ نے، عیسائیوں نے بیج بویا، میں نے پچھلے خطبے میں تذکرہ کیا کہ نوجوان کتنے پاکستان کے کتنے نوجوان پچھلے دنوں کشتی سے سمندر میں غرق ہوئے،
کیا وہ قرآن کی بالادستی کے لیے جا رہے ہیں؟ آج بھی اس کشتی کو آپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے اور ان نوجوانوں کی تصویریں موجود ہیں، ان کے لباس دیکھیں کہ اگر لباس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق تھے، باقی چیزیں چھوڑ دو، داڑھی چھوڑ دو۔ کئی لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے جب داڑھی کا تذکرہ ہوتا ہے، بڑے میرے بھائیوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے جب داڑھی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم جب داڑھی کا تذکرہ آئے تو داڑھی نہ رکھی ہوئی ہو، پھر غصہ بھی اوپر سے آئے، یہ سمجھ لو کہ میرے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی کہ ایک میں اتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں اور دوسرا اس غلطی کی اصلاح کے لیے اگر مجھے کہا جائے تو پھر مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ میں داڑھی کا تذکرہ نہیں کرتا، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ لباس صرف دیکھ لے، لباس کیا وہ لباس مسلمانوں کا لباس ہے؟ بڑے سارے نوجوان جو وہاں گھومتے ہیں بیچارے، اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ ان کے رواحین کو صبر جلیل عطا فرما دے، اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین مانے ان کے لباس سے بھی نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کے بات، ان کی وضع قطع سے نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کے بات۔ کیوں؟ جس طرف یورپ ہمیں لے جا رہا ہے، بڑی ہم کوشش کر رہے ہیں اس طرف جانے کی، عیسائیوں کے پیچھے چلنے کی۔ پتہ نہیں کیا اس میں لذت ہے، کیا اس میں مزہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو یہود و نصارہ کی مخالفت میں مزہ آتا تھا۔ وہ لوگ تو یہودیوں کی مخالفت کرتے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کتنے ایسے اعمال ہیں جو آپ نے بیان فرمائے، خالق الیہود والنصارى، یہودیوں کی عیسائیوں کی مخالفت کرو، لیکن ہم ان کی موافقت میں چل رہے ہیں۔ وہ پینٹ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ہمارا بھی بہترین لباس اور قومی لباس بنتا جا رہا ہے۔ دفاتر کا لباس ہی یہی ہے۔ جسے انگلش نہیں آتی اسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے۔ کیوں؟ اسے انگلش نہیں آتی، اور جسے چار لفظ انگلش کی بولنا آ جاتے ہیں لوگ اسے سمجھتے ہیں بہت بڑا اسکالر ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے۔ کیوں پڑھا لکھا ہے بھائی؟ بہت انگلش گل کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کی قسم یہ قرآن کو جلا کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو مسلمان اتنے مضبوط مسلمان نہیں ہیں۔ اس قرآن کے اتنے اثرات ہیں، اتنے اثرات ہیں، یہی قرآن سننے والے مجاہد بنتے ہیں۔ قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ فرمایا مومنوں کے دلوں کے اندر قرآن اس قدر اثر انداز ہوتا ہے جب ان کے سامنے قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے، ان کے ایمانوں میں تازگی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، اور پڑھتے ہیں ان کے ایمان، اور ان کے ایمانوں کے اندر حرارت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور عیسائیوں کو یہی تو تکلیف ہے کہ یہی قرآن ہے جو سننے والے سنتے ہیں۔ اگر عیسائی بھی کسی اچھے طریقے سے اس قرآن کو سن لے تو وہ بھی اس قرآن کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نجاشی نے سنا، اس نے اعتراف کیا، اور پھر جب فوت ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ، جس دن نجاشی نے قرآن سنا تھا، جعفر طیار نے قرآن پڑھا تھا، اس دن سے نجاشی مسلمان ہو چکا ہے، اور آج اس کی موت کی خبر آئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ ورقہ بن نوفل کون تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی؟ اس نے قرآن ہی سنا تھا۔ اس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خدیجہ یہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے۔
خدیجہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں ہے، آج سے یہ ساری کائنات کا سردار بن چکا ہے۔ جس دن سے قرآن اس کے اوپر نازل ہوا ہے، جبریل جس کے اترا ہے، آدھا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہ تھا جو موسیٰ پہ اترتا تھا۔ خدیجہ تیرے مقدر اور نصیب کا کیا کہنا ہے کہ تو اس کی زوجہ ہے، اس کی بیوی ہے، جو ساری کائنات کا سردار ہے، جو امام المرسلین ہے، امام الاولین والآخرین ہے، امام الانبیاء ہے۔ خدیجہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ یا لیتنی کنت حیا اذ یخرجک قومک، کاش میں اس وقت زندہ ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، اور کاش اس وقت اللہ کریم ورقہ بن نوفل کو زندہ کے اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جب سیسا پھیلا ایک دیوار بن کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب مخرجیہ ہوں، کیا مجھے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں ہاں، یہ قرآن ہے، اس کی وجہ سے آپ کو نکالا جائے گا، اس کی وجہ سے عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے مشرکوں کو بڑی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہے، اور یہودیت اور عیسائیت کے لیے قرآن ان کی ہر ممکنہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن کو نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ آپ ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی ان کی جو کوششیں کاوشیں ہیں اپنے مذہب کے لیے، وہ ساری کی ساری ان کی کوششیں قرآن کے خلاف ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر جو وہ ہمدردیاں بانٹ رہے ہیں، ان ہمدردیوں کے پیچھے بھی یہی ان کی سوچ اور فکر کار فرما ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے، مسلمانوں کے گھروں سے، مسلمانوں کی زندگی سے قرآن کریم نکل جائے۔ جب تک ان کی زندگی میں قرآن ہے، اس وقت تک کائنات کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب گرفتار کیا گیا، پس زندہ تھے، اور مورخین نے لکھا ہے امام ابن تیمیہ مسکراتے تھے، ہنستے تھے۔ کسی نے کہا جنوں کی سلاخوں کے پیچھے ہنسنا تو بڑی عجیب سی بات ہے امام صاحب، کہیں دماغ تو نہیں آپ کا ہل گیا؟ امام صاحب فرمانے لگے میں تو ہنس اس لیے رہا، جب باہر تھا دشمن کے خلاف سیدھا سفر تھا، جب باہر تھا یہودیت اور عیسائیت کے لیے ننگی تلوار تھا، جب باہر تھا اس وقت کفر کے خلاف برسر پیغام تھا، اور قرآن کی اتنی تلاوت نہیں ہو پاتی تھی۔ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے رب کے قرآن کو پڑھنے کا موقع اللہ نے عطا کر دیا، قرآن کو سمجھنے کا اللہ نے موقع دے دیا، قرآن پہ عمل کا اللہ نے موقع دے دیا۔ اور میرے بھائیوں، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، پوری کائنات کے بڑے بڑے لوگوں کے کلام اکٹھے کر لیے جائیں، ان کلاموں کے اوپر رب کے قرآن کو اسی طرح فوقیت حاصل ہے جس طرح رب کائنات کو اپنے بندوں پہ فوقیت حاصل ہے۔ ہماری زندگیوں میں قرآن نافذ ہوتا، ہماری زندگی میں قرآن کا لفظ کفر کو قطعاً پسند نہیں۔ ایک مسلمان سنت کے مطابق چہرہ بنائے، ایک مسلمان سنت کے مطابق لباس پہنے، ایک مسلمان سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے، قرآن کے قالب میں اپنے آپ کو کھڑا کرے، اس میزان میں اپنا وزن کرے۔ اللہ کی قسم عیسائیوں کو، یہودیوں کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، وہ بار بار آپ کو چیک کر رہے ہیں۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ قرآن جلایا، کیوں جلایا؟ قرآن ان کا کیا نقصان کیا ہے؟ کوئی نقصان کیا؟ کوئی نقصان نہیں ان کا کیا، نہ کوئی چوری کی ہے، نہ کوئی
بیٹی کی ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، قرآن نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ قرآن نہیں جلا، یہ قرآن نہیں جلا، مسلمانوں تم جل رہے ہو، تمہیں جلایا جا رہا ہے، تمہیں چیک کیا جا رہا ہے۔ ان کے اندر کوئی غیرت ایمانی ہے؟ ان کے اندر کوئی جذبہ ایمان موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور بدقسمتی سے ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں جہاں ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے قرآن پڑھا، آگے لوگوں تک قرآن پہنچایا، اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی جب تبلیغ کی تو بڑے بڑے مضبوط نالج رکھنے والے عیسائی پادری انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک لیے، اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء وہ بھی قرآن کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اس قرآن کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کسی انسان کا، کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے خالق و مالک رب ذوالجلال والے کلام کا کلام ہے۔ عبداللہ بن سلام کوئی چھوٹے عالم تھے، یہودیت تورات و انجیل کے بہت بڑے ماہر تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، لیکن جب قرآن سنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، اور مسلمانوں غیر مسلموں کے طرف پہ لباس پہننے والوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے طرز زندگی کو اپنانے والوں، ان کی سوچ فکر کو اپنے دماغوں میں جلا دے کے دنیا کی اپنی زندگی کو تباہ کرنے والوں، رب ذوالجلال والاکرام کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہودیت اور عیسائیت کبھی بھی آپ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن نے کہہ دیا، جب ہمارے پیدا کرنے والے رب نے کہہ دیا، اللہ نے فرمایا یہودی تمہارے سگے نہیں ہو سکتے، عیسائی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تم کہاں سے ان کو اپنے لیے خیر خواہ سمجھتے ہو؟ کس قدر یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا یہودی۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان سے میرے متعلق پوچھیں، میرے متعلق ان کے کیا تھا ذرا تاثرات ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ہوا خیرنا، ہوا خیرنا وابن خیرنا، وہ ہم میں سے بہترین انسان ہے، بہترین انسان، اور وہی بہترین نہیں ہے، اس کا باپ بھی بہترین آدمی تھا۔ جب مسلمان ہوئے تو کہا یا رسول اللہ ان سے پوچھے کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو کہنے لگے ہوگا شرنا وابن شرنا، ہوگا شرنا وابن شرنا، بدترین انسان ہے، خبیث ترین انسان ہے وہ بھی، اور اس کا باپ بھی زمانے کا بدترین انسان تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی محبت ہے عیسائیوں کے دلوں میں، یہ آپ کی محبت ہے یہودیوں کے دلوں میں۔ مسلمان ہو گیا تو بدترین انسان بن گیا، اس کی نسل بھی بدترین تھی، یہ بھی بدترین ہو گیا۔ اگر وہ یہودی رہے، اگر وہ عیسائی رہے تو وہ بہترین ہے۔ کیسے ہم ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی اور ان کے معاشرتی جو حالات ہم کو دیکھ کے ہم اپنے معاشرے میں وہ چیزیں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے قرآن کریم کے متعلق مسلمان قرآن کے لیے
مر مٹ جاتا ہے مسلمان. آج اگر مسلمانوں کو پین نہیں ہو رہی، تکلیف نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے حکمران جو ہمارے حکمران ہیں کوئی باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کے خلاف کوئی بیان کسی نے سنا؟ کوئی تحریر پڑھی، کوئی بیان سنا؟ عام لوگ مذمت کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں. پوری دنیا میں کتنے ممالک ہیں مسلمان؟ ایک وقت تھا کہ مسلمان مٹھی بھر تھے، لیکن ان کی طاقت کا اندازہ یہاں سے ہوتا تھا کہ اٹلی میں اگر ان کے حکمرانوں کا نام لیا جاتا تو وہ لرزہ بر اندام ہوتے تھے. اس کی وجہ تھی کہ اس وقت ہم قرآن سے چمٹے ہوئے تھے. قرآن اس وقت ہماری زندگیوں میں نافذ تھا. اس وقت ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے. اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم قرآن کی ہمارے نزدیک قوت اور ویلیو کیا ہے. اس میں صرف میں اتنی سی بات کہوں گا، دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے صرف کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا بجٹ صرف ایک بیٹے کے اوپر اور ایک بیٹی کے اوپر صرف ہو گیا. میں نے پہلے بھی شاید تذکرہ کیا تھا، میرے ایک دوست ہے تو ان کا بیٹا لاہور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تو مجھے کہہ رہے تھے ایک سیمسٹر کا میں نے 12 لاکھ روپیہ دیا ہے، 4 سیمسٹر. کتنا ہو گیا؟ اب میرے سمیت جتنے ہم یہاں اللہ کے اس گھر کے اندر موجود ہیں، ہم سارے ذرا سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کے اوپر قرآن کے لیے کتنا پیسہ لگا رہے ہیں، کتنی دولت صرف کر رہے ہیں، کتنا مال صرف کر رہے ہیں. میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں، آج آپ نے جمعے کے بعد گھر جانا ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کے اپنے بچوں سے کوئی قرآن کی تلاوت تو سنیں. آج جائزہ تو نہیں کر جا، آج گھر جا کے جائزہ لینا آپ نے اپنے بچوں کا کہ میرے بچے کو اوپر سے دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہے. اگر آپ کے بچوں کو ناظرہ قرآن صحیح طرح پڑھنا آتا ہے پھر سمجھ لو کہ آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے. اگر آپ کے بیٹے کو اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہ آئے تو اللہ کی عظمت کی قسم ہے، آپ سے بڑھ کر بدترین زمانے میں کوئی انسان نہیں. کیسا اسلام ہے ہمارا، کیسا اسلام ہے؟ اور جسے قرآن نہیں آتا اسے کیا آتا ہے، کیا سیکھا اس نے؟ کل ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی آزاد کشمیر میں، مجھے کہنے لگا حضرت صاحب پنجاب سے کچھ لوگ آئے میرے ساتھ میں میں سوال تھے، تو مجھے کہنے لگے جی ہم نے فلاں جگہ پہ جانا. میں ان کو ساتھ لے گئی. ایک وکیل ہے، ایک فیکٹری آنر ہے، مختلف قسم کے 5-6 آدمی تھے. کہنے لگا میں نے ان کو بولا کہ آپ نے کوئی سیاسی بات نہیں میرے ساتھ کرنی، اگر آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے سیاسی بات نہیں میں آپ کو کرنے دوں گا. ذکر اذکار کریں، اللہ کے یاد و بینات دیکھیں، یا آپ اپنی گپ شپ کر سکتے ہیں، سیاسی بات نہیں کرنی. انہوں نے پھر سیاسی باتیں شروع کر دی. میں نے ان کو روکا، روک کے میں نے انہیں کہا بھائی آپ، ایک جو وکیل صاحب تھے ان سے میں نے کہا اللہ وکلاء پڑھے لکھے ہیں، وکلاء کی بڑے مطلب ہم اڑنے سمجھتے بڑے تعلیم یافتہ لوگ. کہنے لگا مجھے قنوت نازلہ سنا نہیں آتی. ایک سے کہا قنوت وتر سناؤ نہیں آتی. ایک سے کہا آیات الکرسی سناؤ نہیں آتی. وہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب مجھے کہنے لگا امیر صاحب اللہ کی قسم میں نے اپنی گاڑی سے نیچے اتار دیا. میں نے اپنی گاڑی سے نیچے اتار دیا. میں نے کہا تم کتے ہو اور کتوں کو میں اپنی گاڑی کو بڑے بٹھا سکتا. جنہیں قرآن ہی نہیں آتا، جنہیں نماز نہیں آتی تو کتے سے برتا ہے. کہنے لگا تم کتے ہو اور کتوں کو میں اپنی گاڑی کے اوپر نہیں بٹھاتا، میں مسلمانوں کو اپنی گاڑی کے اوپر بٹھاتا. جسے قرآن نہیں آتا کیسا مسلمان ہے، جسے نماز نہیں آتی کیسا مسلمان ہے. آج آپ نے گھر جا کے اپنی بیگم اہلیہ محترمہ کو بٹھا کے اپنے بچوں کو بٹھا کے آج آپ نے تھوڑا سا تزکیہ تو کریں میرے گھر میں قرآن ہے.
میرا بچہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ کسی مجلس میں میرے بچے کو کھڑا کیا جائے اور پوچھے بیٹے آپ کے سینے میں قرآن کی کتنی سورتیں محفوظ ہیں، یہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ یاد کروائیں جا کے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا پوچھنا ہے اپنے بچوں سے، ذرا اپنا حساب تو بنائیں، ہم لوگ محاسبہ تو کریں اپنا کہ ہمیں قرآن جلنے کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں نافذ نہیں ہے۔ جن کی زندگیوں میں قرآن نافذ تھا، قرآن کی توہین وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، وہ میدان عمل میں نکل پڑتے تھے، اور ان کی زندگیوں میں بھی ایسا کرنے والا بھی نہیں پیدا ہوا تھا۔ آج ان کو پتا ہے یہ سارے کے سارے تو ہمیں چاہنے والے ہیں، ہمارے طرز زندگی میں، اور یقین مانے یہ جو پکنک پوائنٹ ہیں وہاں پہ جا کر اگر آپ دیکھیں، وہاں غیر مسلم لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمان لوگ بھی آئے ہوتے ہیں، مسلم اور غیر مسلم میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ عورتوں نے بال کھلے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے اور انتہا درجے کا بے شرمی والا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں۔ اور وہاں ہی اگر یورپ سے کوئی آتی ہے وزٹ کرنے کے لیے، لڑکی کوئی عورت کوئی مرد آ کے دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا اور ان کا کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، ہم یہ جیسا ہمارا طرز زندگی ہے ویسا یہ کا طرز زندگی ہے۔ طرز زندگی کا پتہ چلتا ہے جب لباس قرآن کے مطابق ہو، نزاکتہ قرآن کے مطابق ہو، کردار قرآن کے مطابق ہو، زندگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق ہو، اللہ کی قسم پھر لوگ سنتے تھے، دیکھتے تھے، سن کر دیکھ کر وہ ایمان لاتے تھے۔ امام رازی رحمہ اللہ ایک واقعہ لکھا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لشکر ترتیب دیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دستہ بھیجا تو آگے عیسائیوں نے کیا کیا ہوا تھا، نوجوان لڑکیوں کو بناؤ سنگار کروا کے آگے کھڑا کر دیا۔ آپ نے ان فوجیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ جب کمانڈر کو پتا چلا عیسائیوں کا یہ پلان ہے، اس نے رابطہ کیا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہا امیر المومنین اس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ امیر المومنین فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھ کے سنا دیں، صرف قرآن کی ایک آیت، پورا قرآن نہیں، پورا پارہ نہیں، ایک آیت کریمہ پڑھ دیں۔ کون سی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ان کو یہ قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کے سنا دو، مومنوں سے کہہ دیں کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، مومن اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجهم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کی طہارت ہے، یہ ان کی پاکیزگی ہے، جو ان کی نفاست اور صفائی ستھرائی ہے، اور یہ ان کے رب کے قریب ہونے کی علامت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رب کے کتنے قریب ہے۔ ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں آسمان و رب کائنات سے باخبر ہے۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ فوجیوں کو پڑھ کے سنائی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے جب وہاں سے گزر رہے تھے، نوجوان لڑکیوں نے اپنا ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، ایک فوجی جوان نے بھی اپنی نگاہ اٹھا کے کسی ایک لڑکی کی طرف نہیں نظر التفات کیا۔ جب کمانڈر پیچھے تھا، جب وہ گزرنے لگا تو ایک کہنے لگی، تھوڑی سی اس نے ہمت کی، ہمت کر کے اس نے پوچھنا چاہا بتلاؤ تو صحیح کون سی چیز ہے جس نے تمہیں ہمارے حسن سے اتنا بیگانہ کر دیا؟ کون ہے جس نے ہمارے حسن سے اتنا بیگانہ کر دیا؟ اس فوجی نے ایک قرآن کی یہی آیت میں پڑھ کے سنائی،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. کہا یہ وہ ہے جو رب کا قرآن سن کے آئے ہیں، جنہوں نے قرآن کی یہ آیت کریمہ سنی ہے. تم زندگی بھر ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو، یہ آپ کی طرف مائل ہونے والے نہیں. کیوں یہودیوں کو تکلیف ہے، کیوں عیسائیوں کو تکلیف ہے؟ وہ چاہتے ہیں مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، وہ چاہتے ہیں مسلمان معاشرے میں عریانی ہو، وہ چاہتے ہیں مسلمان بے حیا ہو جائے، وہ چاہتے ہیں مسلمان بے غیرت ہو جائے. جس طرح یہ خود بے غیرت ہیں، جس طرح خود ننگے ہیں، جس طرح خود بے حیا ہیں، جس طرح ان کی زندگی حیوانوں والی ہے، کوئی ان کے اندر غیرت نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ہم کسی طرح کا بے غیرت بنا دیں. اور اللہ کی عظمت کی قسم ہے، جو مسلمان رب کے قرآن سے وابستہ ہے وہ کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دیوس نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا. قرآن کو ماننے والے کبھی بے حیا نہیں ہو سکتے. ہمیشہ بے حیائی گھروں کے اندر آتی ہے. اور آج بھی میرے رام کے معاشرے میں آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، جن گھروں کے اندر فحاشی ہے، عریانی ہے، بے پردگی ہے، عورتیں آوارہ ہیں، اس گھر کے اندر دین نہیں ہے، اس گھر میں قرآن نہیں ہے. جن گھروں کے اندر آج بھی قرآن ہے، ان گھروں کے مرد بھی باحیا ہیں، ان گھروں کی عورتیں بھی باحیا ہیں، اور اللہ کی قسم کے سبب سے کبھی دوپٹہ بھی نیچے نہیں. یہی تو تکلیف ہے. افغانستان میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے اس سے آپ لوگ کچھ نہ کچھ تو آگاہ ہیں. جب اٹیک کیا تھا امریکہ نے افغانستان کے اوپر، کیوں کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ صرف اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کی. پوری دنیا کا کفر یہ نہیں چاہتا کہ قرآن نافذ ہو جائے. انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، ہر لحاظ سے عالم کفر اس بات پہ اپنا مال بھی لگا رہا ہے، اپنی کوشش بھی صرف کر رہا ہے، اپنی تمام توانائیاں بھی لگا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن نکل جائے. بس یہی ان کا مقصد ہے. قرآن کہتا ہے فحاشی حرام ہے. یہودیوں میں، عیسائیوں میں کتنی فحاشی ہے، کس قدر گندگی ہے، آپ اس سے آگاہ ہیں. یورپ میں کس قدر گندگی ہے. جو اچھے بڑے لوگ ہمارے پاکستان سے وہاں پہ کام کرنے کے لیے گئے، وہاں جب ان کی بچیاں، ان کے بچے کو تھوڑے سے پروان چڑھنے لگتے ہیں، فوراً پاکستان شفٹ کر لیتے ہیں. کیوں؟ اور آپ کے باپ کا ٹاؤن میں ایک آدمی جہاں اس نے اپنا کاروبار جو ہے شروع کیا، کینیڈا کے اندر رہنا تھا. اس نے کہا کہ وہاں پہ بچوں کو سکول کے اندر بچوں کو باقاعدہ سیکس پڑھایا بھی جاتا ہے اور باقاعدہ انہیں تصویریں دکھائی جاتی ہیں. جب مجھے پتا چلا، میری بیٹی بھی جا رہی ہے اسکول کالج میں، جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنی بیوی سے مشاورت کی. دونوں میاں بیوی پوری رات ہم سوئے نہیں تھے، پوری رات نہیں ہم سوئے تھے. اور میں نے کہا اللہ، دنیا کا مال تو اکٹھا کر لوں گا، قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. دنیا کے 4 ٹکے تو میرے پاس آ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن جب یہ بچے رب کریم کے حضور حاضر ہوں گے اور ہمارا دونوں کا ہمارے بچوں نے گربان پکڑ لیا، تو پھر ہم اپنے رب کے حضور کیا اپنے اللہ کو جواب دیں گے. اس دن سے کینیڈا کو چھوڑ کے پاکستان شفٹ ہو، بچوں کو لے آیا، چھوڑ دیا سب. قرآن پڑھنے والے بے غیرت نہیں ہوتے. قرآن پڑھنے والے جن کی زندگیوں میں قرآن نافذ ہو،
کبھی بے حیا نہیں ہوتے. یورپ کو یہی تکلیف ہے, سویڈن کو یہی تکلیف ہے, ان کو یہی پریشانی ہے کہ مسلمانوں کی زندگیاں بے حیائی والی ہوں. قرآن انہیں بے حیائی سے بچاتا ہے, قرآن انہیں جھوٹ سے بچاتا ہے, قرآن انہیں سود سے بچاتا ہے, قرآن انہیں جہاد کے حکم دیتا ہے, کفر کے خلاف لڑنے کے, کفر کے خلاف کھڑے ہو جانے کے, اللہ پہ توکل اور اعتماد کے درس دیتا ہے. قرآن نفاست پاکیزگی اتحاد کا حکم کرتا ہے, جبکہ عالم کفر طہارت اور پاکیزہ نہیں ہے. یہ گندے ہیں, گندے جانوروں سے بھی بڑھ کر گندے ہیں. جس طرح جانور جنسی ملاپ میں انہیں کوئی پتہ نہیں ہے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, یہی حالات ان گندے لوگوں کے ہیں. اور وہ پاکستانیوں مسلمانوں تمہیں بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے سب سے بڑی جو دیوار قائل ہے, اللہ کی قسم, وہ سب سے بڑی دیوار یہ اللہ کا یہ قرآن دیوار ہے. جس دیوار کو عام میں کفر گرانا چاہتا ہے, جس دیوار کو منہدم کرنا چاہتا ہے, جس دیوار کو ملیا میل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. اور جب تک ہماری زندگی ہے, ہمارے منہ میں زبان ہے, ہمارے جسموں میں جان ہے, انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن کی حرمت کے تذکرے کرتے رہیں گے, قرآن کو نامت کرنے کے درس دیتے رہیں گے, اور رب کریم کے کلام کے خلاف سازش کرنے والے ان کے خلاف سینہ صبر ہوتے رہیں گے. اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کریں, اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. ایک تو بات میں نے یہ کی کہ اپنے بچوں سے آج آپ نے جا کے قرآن سننا ہے. جو آج اللہ کے گھر کے اندر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میں اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں سے قرآن سنوں گا, وہ ہاتھ کھڑا کرے. جن کے پاس ٹائم نہیں وہ نہ کرے, جن کے پاس اپنے بچوں کو چیک کرنے کا ٹائم نہیں وہ نہ ہاتھ کھڑا کرے. لیکن جنہوں نے سننا ہے اپنے بچوں سے وہ ایسے ہاتھ کھڑا کرے. کوئی ہاتھ, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. جن میرے بھائیوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا, میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس بات کو سیریس اپنے بچوں پہ توجہ کریں, اپنے بچوں پہ توجہ کریں, ان کو کی زندگیوں میں قرآن لائیں. اور سب سے پہلے آپ کے بچوں کی زندگیوں میں قرآن تب آئے گا جب آپ خود قرآن کو فالو کریں گے, جب خود قرآن کے اوپر عمل کریں گے, جب اس کے مطابق آپ چلنے کی کوشش کریں گے, پھر آپ کے بچے بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے چلیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ کی توفیق عطا فرمائے.